نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ اور بطور خاص ولادت کا دن اہل اسلام کے لیے، اہلیان محبت کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے۔ عام طور پر جب عیدوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ہاں صرف دو بڑی عیدیں ہی مشہور ہیں، جس کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ شرعی عیدیں نہیں ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ عید فرحت بھی ہوتی ہے، عید مسرت بھی ہوتی ہے، عید محبت بھی ہوتی ہے، عید تشکر بھی ہوتی ہے۔ اور ان سب امور کو، یہ جو میں نے ذکر کیا، ان کا بجا لانا مستحبات میں سے ہے، مستحسنات میں سے ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن کے بارے میں فرمایا کہ یہ عید کا دن ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1098، کیا فرمایا کہ ھذا یوم عید، یہ جو دن ہے تمہارا، یہ عید کا دن ہے، جعلہ اللہ للمسلمین، جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ جب عید کا دن جمعہ قرار دے دیا، جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دے دیا، اب پھر وہ دو عیدوں والی باتیں تو اپنی جگہ پر قائم نہ رہی۔ یہ کہنا کہ عیدیں صرف دو ہیں اور کسی موقع کو عید قرار دینا درست نہیں ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جمعہ کے دن کے بارے میں بھی عید کا دن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ میں نے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1098 کا ریفرنس آپ کے سامنے رکھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جمعہ کے دن کو عید کا دن کیوں کہتے ہیں؟ اور ایک روایت میں یہ آیا ان یوم الجمعۃ من افضل الایام، کہ باقی سارے دنوں میں جو افضل ترین دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ پوچھا آقا کیوں؟ میرے آقا نے جواب دیا فیہا خلق آدم، جمعہ کے دن کی عظمت اور جمعہ کے دن کی فضیلت باقی دنوں پر اس لیے ہے، اور جمعہ کے دن کو عید اس لیے قرار دیا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ میلاد آدم جس دن میں ہوا، وہ جمعہ کا دن پوری انسانیت کے لیے، چونکہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ ہمارے بابا جد امجد ہیں، جس دن ان کا میلاد ہوا، پیدائش ہوئی، تخلیق ہوئی، کہا وہ جمعہ کا دن ہے۔ اے امت مسلمہ، انسانوں تمہارے لیے عید کا دن ہے، چونکہ تمہارے بابا آدم کی پیدائش کا دن ہے۔ اور اہل محبت یہ کہتے ہیں ارے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن ہو تو وہ ہر ہفتے عید کے دن کے طور پر ہم مناتے ہیں، تو جس دن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، ہزاروں جمعے میرے مصطفیٰ کے میلاد پہ قربان جائیں۔ وہ اپنی عظمت میں، اپنی فضیلت میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور اس دن کی حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور پہلو بھی ہے جو حدیث پاک میں ذکر ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے یہ حدیث پاک مروی ہے، اور حدیث ہے المستدرک علی الصحیحین، حدیث نمبر ہے 4228، مستدرک علی الصحیحین کتاب کا نام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور پھر انہیں جنت میں جانے کا حکم دیا اور جنت کے تمام پھل، ہر چیز کھانے کی اجازت دی سوائے ایک درخت کے کہ اس کے قریب نہ جانا، مگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ نے روکا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا
کہ رب کائنات نے جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا. آدم علیہ السلام مدتوں تک سال تک شرمندگی اور ندامت میں روتے رہے کہ یہ مجھ سے کیا عمل ہو گیا کہ رب کائنات کی جنت سے نکلنا پڑا, اللہ کی نافرمانی ہو گئی. اس شرمندگی میں کئی سال تک گریا کرتے رہے, روتے رہے. ایک روز انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی اور دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے, اللہم اغفر لی وتقبل توبتی بحق محمد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الفاظ ہیں مستدرک علی الصحیحین کے. اے اللہ مجھے معاف فرما. معافی کئی سالوں سے مانگتے آ رہے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ سینکڑوں سال بیت گئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے لمبی عمر دی تھی. یہ دعا اپنی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں مانگتے آ رہے تھے, مگر یہ کلمات توبہ اللہ کی بارگاہ میں پہلی بار نکلے تھے کہ اے اللہ مجھے معاف کر اور میری توبہ کو اپنے حبیب نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کے صدقے میں قبول فرما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جب یہ کلمات آدم علیہ السلام نے کہے تو باری تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آدم چلے معاف تو ہم کر دیتے ہیں, مگر یہ بتائیں کہ آپ نے میرے حبیب محمد کو پہچانا کیسے؟ ابھی تو وہ اپنی ولادت کے اعتبار سے دنیا کے اندر جلوہ گر نہیں ہوئے. آپ کو کیسے پتا چلا اور آپ نے کیوں ان کا واسطہ دے کر, ان کا وسیلہ دے کر میری بارگاہ سے درخواست دعا کی ہے, توبہ کی قبولیت کی التجا کی؟ کہا باری تعالیٰ یہ سچ ہے کہ میں نے ابھی تک ان کو پیکر بشری میں دیکھا نہیں ہے, مگر جب تو نے مجھے جنت میں بھیجا میں نے جنت کے ہر درخت پر, درخت کے ہر پتے پر میری جہاں جہاں نگاہ پڑی میں نے محمد کو لکھا ہوا دیکھا. اور میں نے جنت کے دروازوں پر اور تیرے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا. تو میرے دل نے یہ بات مان لی کہ اللہ نے جس کے نام کو, جن کے نام کو اپنے نام سے ملایا, اللہ نے جن کے نام سے جنت کے ستونوں کو زینت دی, جن کے نام سے جنت کے محلات کو زینت دی, جن کے نام سے اللہ نے جنت کے درختوں اور پتوں کو زینت دی, وہ کوئی عام ہستی نہیں, یقیناً اللہ کی محبوب ہستی ہے. اس لیے اے اللہ میں نے ان کے نام کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ سے توبہ قبولیت کی درخواست کی. اللہ پاک نے ہاں اے آدم تو نے سچ کہا, تو نے درست کہا. لولا ہو لما خلقتو کا, اگر وہ میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا ہے آدم میں آپ کو پیدا نہ کرتا. ایک جگہ آیا لولا ہو لما خلقت الافلاک والارض, اگر مصطفیٰ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں زمین و آسمان کو پیدا کرتا. ایک جگہ آیا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ, اے حبیب اگر میں نے آپ کو دنیا کے سامنے آپ کی شان کے جلوے نہ دکھانے ہوتے میں نے اپنا رب ہونا مخلوق پہ ظاہر ہی نہیں کرتا. دوستان گرامی قدر, اس طرح اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام, اب سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق پر جمعہ کے دن کو, جو کہ ان کی پیدائش کا دن ہے, ہمارے لیے عید کا دن بنا دیا. ارے جن کے صدقے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے ان کے میلاد کے دن کی عظمت کا عالم کیا ہو. دوستان گرامی قدر, آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے, بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہی کے وجود سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جب حضرت آدم علیہ السلام ان کے قریب ہونے لگے تو اللہ پاک میں آدم نہیں, آپ ان کے قریب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کا ان سے نکاح نہ ہو. باری تعالیٰ آپ میرا نکاح فرما دیجئے. کہا ٹھیک ہے, مگر اب بھی آپ قریب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کا حق کے مہر ادا نہ کریں. پوچھا باری تعالیٰ حق کے مہر کا کیا ہے؟ کہا 10 بار آپ اور 10 بار حضرت حوا میرے حبیب مصطفیٰ پہ درود پڑھو, یہی حق مہر. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. دوستان گرامی قدر,
قابل غور ہے یہ بات. لوگ پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ جی آپ عید کیوں کہتے ہیں, کہاں عید لکھا ہوا ہے؟ ارے قابل غور ہے یہ مقام کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام جن کی قبولیت توبہ میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے ہو, جن کے نکاح کا حق کے مہر مصطفیٰ پہ درود پڑھنا ہو, اس محبوب آقا کی آمد مبارکہ کا مہینہ ہو, تو اہل ایمان کے لیے یہ عید کا مہینہ نہیں تو اور کون سا مہینہ ہوگا؟ اور ہم سب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا, حق کے مہر درود پاک, اور آپ یوں کہیے کہ یہ ساری جو اولاد آدم ہے یہ میرے مصطفیٰ پر جو حق مہر میں درود پڑھا تھا اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو حلال چونکہ ہم وہ ہیں جن کے بابا اور جن کی ماں حضرت حوا و آدم علیہ السلام کا حق کے مہر مصطفیٰ پہ درود پاک تھا, اس لیے اہل محبت پہ لازم ہے کہ زندگی بھر میرے مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے, آپ نے یہ حدیث کم بیش ہر شخص نے سنی ہوگی, فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. یہ حدیث پاک آپ نے سنی, بارہا سنی, مگر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پیدا حضرت آدم علیہ السلام ہو رہے ہیں جمعہ کو, اور فرمایا درود مصطفیٰ پہ پڑھا کرو. پیدا حضرت آدم ہوئے, کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت آدم کے میلاد کا دن ہے تو آدم علیہ السلام کی شان بیان کرو, ان کے میلاد کا دن ہے. کہا دن آدم علیہ السلام کے میلاد کا ہے, مگر کثرت سے درود مصطفیٰ کی ذات پر پڑھو, کیونکہ یہ درود مصطفیٰ ہے جن سے اولاد آدم تمہیں وجود ملا. سبحان اللہ. دوستان گرامی قدر, اور پھر یہ درود کا جو سلسلہ ہے یہ وہ عظمت والا اور رحمت والا اور برکت والا کام ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ امت کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہم درود محض کتابی طور پہ پڑھتے ہیں یا کہانی میں پڑھتے ہیں یا محض ثواب کے لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا, اجر حق ہے, ثواب حق ہے, مگر میرا ایمان ہے اور احادیث پاک اس بات پر گواہ ہیں کہ ہم جب درود و سلام پڑھتے ہیں ہمارا درود و سلام بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچایا جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک یہ محض ایک وہ عبادت نہیں ہے کہ جس کو بس بینک میں جمع کر رہے ہیں قیامت کے دن ثواب لینا ہے. ثواب تو ہے اپنی جگہ پر, مگر یہ امتی کا اپنے محبوب آقا کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہے. درود پڑھنے والے کی ہر روز حاضری مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں. ملائکہ اللہ نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے اور اسے زمین پر بولی جانے والی ہر زبان کی سمجھ دے رکھی ہے. شرق سے لے کر غرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, جہاں کوئی میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ درود کو اس کی شان کے مطابق ایک تحفے کی شکل میں آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں, آقا فلاں ملک کے فلاں شہر کا فلاں باشندہ جس کے باپ کا نام یہ ہے اس نے آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب باپ جو نکتہ چین لوگ ہوتے ہیں ہر بات پر تنقید, وہ جی فرشتہ بھیجتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم خود تو نہیں سنتے ہوں گے نا, تو اس لیے فرشتہ لے کے جاتا ہے اور بھیجتا ہے. نادان یہ سوال وہ کرتا ہے جس نے دین کو سمجھا نہیں. اب جو سوال جو اعتراض مصطفیٰ پہ کرو گے وہ اعتراض مصطفیٰ پہ نہیں رہتا, وہ اعتراض خدا کی ذات پہ چلا جاتا ہے. آپ بتائیے کیا یہ ہم نے قرآن میں حدیث میں نہیں پڑھا کہ ہمارے اعمال کو لکھنے والے فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو ہر روز ہمارا اعمال نامہ اللہ کے حضور جا کے پیش کر دیتے ہیں؟ کیا اللہ ہمارے عمل خود نہیں دیکھ رہا؟ اس کو کیا ضرورت ہے فرشتے جا کے پیش کریں؟ وہ خود دیکھ رہا ہے, عالم الغیب والشہادہ ہے, اس کے سامنے سب کچھ ہے, کوئی چیز اس کی نگاہ رحمت سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی پروٹوکول ہے بارگاہ الہی کا, ایک آداب کا ایک طریقہ ہے کہ ملائکہ خدا کی بارگاہ میں بندے کی فائل پیش کرتے ہیں. یہی پروٹوکول اور یہی آداب خدا نے بارگاہ مصطفیٰ میں رکھا کہ درود کہیں پر پڑھا جائے فرشتہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا. سبحان اللہ. دوستان گرامی قدر, اور یہ بات بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ میں خود سنتا ہوں اپنی امتی کے سلام اور اس کا جواب دیتا ہوں.
حدیث پاک ہے سنن ابو داؤد کی، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2041 حدیث نمبر۔ آقا فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ فرمایا روح زمین پر کوئی بھی فرد ایسا نہیں جو مجھ پہ سلام بھیجے مگر میں اس کا سلام سن کر اسے جواب نہ بھیجوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ جب بھی کوئی سلام کرتا ہے اللہ پاک نے میری روح مجھ میں لوٹائی ہوئی ہے، یعنی معاذ اللہ تم ان کو سلام نہیں کر رہے ہو جن کے اندر روح نہیں ہے، معاذ اللہ، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ مر گئے اور کوئی ان کا رابطہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کہا الا رد اللہ علیہ روحی، میرے خدا نے میری روح مجھے لوٹائی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب بھی امتی سلام کرتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستان گرامی قدر، اور آپ اگر تاریخ انسانی میں دیکھیں، مسلمانوں کی تاریخ میں صوفیاء اور اولیاء اللہ ایسے گزرے۔ مجھے نام یاد پڑ رہا ہے امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آقا انعامدار کی بارگاہ میں گئے اور بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہو کر عرض کی السلام علیکہ یا جدی، میرے دادا میرے نانا آپ پہ سلام ہو۔ قبر مصطفیٰ سے جواب آئی وعلیکم السلام یا ولدی، میرے بیٹے تم پر بھی سلام۔ سبحان اللہ۔ سادات میں سے تھے، حضور کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے سنداز سے سلام بھیجا۔ اور امام عبدالرحمن جامی عشاق کے اندر بہت اعلیٰ نام ہے، میرے آقا کی غلامی کرنے والوں میں، عشق و محبت کرنے والوں میں، وہ عبدالرحمن جامی جن کا ایک شعر بڑا مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں سکترا کاش جامی نام بودے قیامت بر زبانت گاہے گاہے، آقا کاش آپ کی گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا، گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا۔ چلو کسی وقت کتے کو روٹی ڈالنی ہے، ٹکڑا ڈالنا ہے تو جامی کہہ کے بلا لیتے، اور کبھی ہٹانا ہے تو جامی کہہ کے ہٹا دیتے۔ چلو کسی بہانے کتے کو بلانے ہی صحیح زبان مصطفیٰ پر میرا نام تو کبھی آ جاتا۔ یہ محبت کا ان کا انداز تھا۔ آپ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے اور کہتے میں 17 بار حاضر ہوا، 17 بار حاضر ہوا، میں آقا کی بارگاہ میں آ کے سلام عرض کرتا تھا۔ یہ ایران کے رہنے والے فارسی بولتے تھے، تو آقا کی بارگاہ سے جواب آتا تھا خوش روی جامی باز آیت، جامی خوش رہو، پھر بھی ہماری بارگاہ میں آنا، پھر دوبارہ آنا۔ ہر بار یہ سلام کرتے اور آقا کی بارگاہ سے جواب پاتے خوش روی جامی، جامی خوش رہو، آباد رہو، باز روی، پھر آنا ہمارے پاس۔ کہتے جب 18ویں بار گیا تو جواب آیا خوش روی جامی، جامی خوش رہنا، پھر آنے والا جواب نہیں آیا، آگے اگلا جملہ نہیں آیا کہ دوبارہ آنا۔ دھاڑ مار کے رو پڑے کہ لگتا ہے کہ اب دوبارہ میرے آقا کے در کی حاضری نہیں ملے گی، اور اسی سال ان کا وصال ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے احوال سے آگاہ بھی ہیں، ان کی سلام کو سنتے بھی ہیں، اور جو جواب سننے والے کان رکھنے کی لیاقت رکھتے ہیں، اہلیت رکھتے ہیں، وہ میرے آقا کا جواب سنتے بھی ہیں۔ دوستان گرامی قدر، بعض عرفاء نے تو یہاں تک لکھا کہ آپ بھی ایسے لوگ ہیں اور قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں اور حالت نماز کے اندر تشہد میں بیٹھتے ہوئے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ کلمات التحیات سے لے کر عبدہ ورسولہ تک، یہ جو کلمات ہیں اصلاً یہ شب معراج کی گفتگو ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو اللہ اس کے رسول کے درمیان ہوئی، اور آخری کلمات اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اور اشہد ان لا الہ الا، یہ جو کلمات ہیں یہ ملائکہ کے۔ سبحان اللہ۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اشارتاً بتا دیا کہ یہ کلمات شب معراج کی، اور اس کے اندر جب ہمارے آقا نے خدا کی بارگاہ میں اپنے تحائف دیے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری نسلی، میری قولی، میری بدنی عبادتیں تیرے لیے، جواب میں اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، میرے محبوب نبی آپ پر سلام ہو، رحمت ہو، برکت ہو، یہ خدا کی طرف سے جواب۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم
ہم ان کلمات کو پڑھتے ہیں شب معراج کا واقعہ سمجھ کر. شب معراج کو واقعہ ہوا تھا اس واقعے کو پڑھتے ہیں, مگر بعض عرفا کہتے ہیں واقعہ حق ہے, مگر ہم حالت نماز میں جب السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں, ہماری دماغ میں, ہمارے ذہن میں, ہماری آنکھوں کے سامنے روح مصطفیٰ ہوتا ہے, چہرہ مصطفیٰ ہوتا ہے, اور اب ہم اپنے آقا کریم کی توجہ کر کے حضور کو سلام کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور عرفا کہتے ہیں بعض لوگوں کو اللہ نے وہ شان یہ دی ہے کہ وہ اس وقت تک اس سے آگے نہیں بڑھتے جب تک گنبد خضرا سے سلام کا جواب نہیں. سبحان اللہ. جواب سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ اپنے اپنے مقام کی بات ہے, یہ اپنی اپنی قدر کی بات ہے, یہ خدا کی یا اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں رسائی کی بات ہے. جنہیں نصیب ہوتا ہے وہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے جب تک بارگاہ مصطفیٰ سے جواب نہیں سنتے. دوستان گرامی قدر, اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کرام کے میلاد کا ذکر کیا. ذکر میلاد ہم کیوں کر رہے ہیں؟ بعض لوگوں کا خیال ہے جی نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, زکات دیں, اچھے کام کریں, بس یہ کافی ہے. یہ نئے کام کہاں سے شروع کر دیے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں نماز, روزہ, حج, زکات سب کچھ اپنی جگہ پر اہم ہے, فرائض دین ہیں, ان کی پیروی لازم ہے, اور ہم سال بھر اس کے اوپر زور دیتے ہیں, لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تعلیمات کا ذکر کرو اور جس ہستی سے تعلیم ملی ہے اس ہستی کو بھول جاؤ. دین کی بات کرو اور جو مصطفیٰ دین لے کر آئے ہیں اس مصطفیٰ کی بات نہ کرو. یاد رکھیے غالباً مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکات اچھی, مگر میں اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تو ایمان کا کمال فقط نماز اور روزے سے جڑنے میں نہیں ہے, ایمان کا کمال میرے مصطفیٰ کے ساتھ جڑنے میں. آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ سنا ہوگا, ذہن میں لائیے. جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار نے ان کو مذاکرات کرنے کے لیے مکہ بھیجا. مکہ والے مسلمانوں کو نہیں آنے دے رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے, خانہ کعبہ کا طواف کی اجازت نہیں دے رہے تھے. عثمان غنی کعبہ کے اندر صحن کعبہ میں پہنچے, وہاں پر مذاکرات کے لیے, بات چیت کرنے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں آنے دیں گے اس سال مسلمانوں کو, آپ کے نبی کو نہیں آنے دیں گے. مگر ساتھ ہی عثمان غنی سے کہا عثمان آپ چونکہ کعبہ صحن کعبہ مطاف میں بیٹھے ہو, آپ کو اجازت دیتے ہیں, جائیں آپ جا کے خانہ کعبہ کا طواف کر لیں. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہمارا تعلق طواف کے ساتھ ہے, ہمارا تعلق کعبہ کے ساتھ ہے, ہمارا تعلق نمازوں کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں, مگر عثمان غنی کا جواب پوری بات کو کھول کے رکھ دیتا ہے. انہوں نے کہا واللہ ما اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ. کہا کعبہ کی شان حق ہے, کعبہ کا مقام حق ہے, مگر ہم کعبہ کا طواف تب تک نہیں کریں گے جب مصطفیٰ کعبے کا طواف. ہمیں دین حضور کی ذات سے ملا. اور یہی اظہار عمر فاروق نے اس وقت کیا تھا جب حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے. حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے رک گئے اور رک کر حجر اسود سے خطاب کیا اور کہا یا حجر الاسود انی اعلم انک حجر, مجھے پتا ہے کہ تم پتھر ہو. ٹھیک ہے جنت سے آئے ہوئے ہو, بڑا اونچی شان ہے, بڑا اونچا مقام ہے, مگر اپنی ذات میں خود سے نہ آپ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو. نفع نقصان خدا کی عطا سے ہوتا ہے. عقیدہ دیکھیے عمر فاروق کا. کہا آپ اپنی ذات میں فائدہ نہیں دے سکتے, اور کہا واللہ ما اکبرک حجر اسود, خدا کی قسم میں کبھی تمہیں نہ چومتا حتی رأیت رسول اللہ یکبرک, اگر میں نے مصطفیٰ کو تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا. ہم نے دیکھا کہ لب مصطفیٰ نے اے حجر اسود تجھے چوما تھا, تم پہ لب مصطفیٰ لگے ہوئے ہیں, اس لیے ہم تمہیں چومے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا صحابہ کرام جو تصور دین دے رہے ہیں وہ چیزوں کے ساتھ
काबे के साथ, इमारतों के साथ, पत्थरों के साथ जुड़ा नहीं है, वो ज़ात मुस्तफा के साथ जुड़ा हुआ है। जिसकी निस्बत हुजूर के साथ हो गई वो हमारे लिए मुकर्रम भी हो गया, मुअज़्ज़ज़ भी हो गया, मुक़द्दम भी हो गया, और जो हुजूर से हट गया उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक न रहा। दोस्तान गिरामी कदर, मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने जिक्र किया कुरान में, आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ते होंगे, पूरी सूरत है कुरान की सूरह यूसुफ, कभी पढ़ के तर्जमा पढ़ के देखिए क्या बातें हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब बड़ा प्यार करते थे, उनके भाई हसद करते थे कि अब्बा जान उनसे क्यों ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर भाइयों ने प्लान किया कि इनको अब्बा की नज़रों से दूर कराएं ताकि अब्बा जान ये ना होंगे, ना इनके बात होगी, फिर हमसे प्यार करेंगे। ये सारी बातें हैं। क्या इसमें कोई नमाज की जिक्र हो रहा है? क्या इसमें कोई हज की बातें हो रही हैं? क्या कोई दीन का मसला शरीयत बयान हो रही है? नहीं हो रही। अल्लाह के नबी का जिक्र हो रहा है, जिक्र नबी हो रहा है। ये बात समझने वाली है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान भरा हुआ है कि उनकी पैदाइश से पहले फिरौन जालिम था, बच्चों को ज़िबा कर रहा था, बच्चियां छोड़ रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, माँ ने संदूक में डाला, दरिया में छोड़ दिया, फिरौन के महल से गुजरा, फिरौन की बीवी ने उठा लिया, उनको पाला बड़ा किया। ये सारी बातें क्या नमाज रोजे की बातें हैं? हज ज़कात की बातें नहीं है। हज ज़कात की बातें, शरीयत की बात नहीं है, शरीयत देने वाले नबी की बातें हो रही हैं। मैं बताना चाहता हूँ, नबी का जिक्र करना, उनकी शानों का बयान करना, उनकी जिंदगी के हालात का बयान करना। अरे नबी तो नबी होता है। अल्लाह के नेक और साले बंदों का जिक्र करो तो उनकी जिक्र की बरकत से उस महफिल पर खुदा की रहमत नाज़िल होना शुरू हो जाती है। नबी की शान तो बहुत बुलंद है। अल्लाह पाक ने और अंबिया के मीलाद के मौके पर उनके ख़ास तौर पे दिनों का ख्याल करना। लोग कहते हैं जी ये सारा साल करना चाहिए, आपने एक महीना क्यों ख़ास कर रखा है और सिर्फ एक दिन क्यों बनाया हुआ है 12 रबीउल अव्वल का? अरे भाई वो जो दिन होता है उस दिन भी खुदा की ख़ास रहमत होती है। सूरह मरियम को पढ़िए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और यहया अलैहिस्सलाम के बारे में खुदा ने फरमाया सलामुन अलैहि यौमा वुलिद, ऐ यहया सलाम हो तुम पर जिस दिन तुम पैदा हुए थे। अल्लाह ने पैदा होने के जिक्र के दिन का जिक्र किया। सलामुन अलैहि यौमा वुलिद व यौमा यमूत व यौमा युबअसु हय्या। जिंदगी में 3 दिन अहम हैं। एक दिन जब बंदा दुनिया में आया, एक दिन वो जब जनाजा उठा के जाया जाएगा, मरने का दिन, और एक दिन वो जब क़यामत के दिन खड़े किए जाएंगे। अल्लाह अपने प्यारों पर तीनों दिन सलाम भेज रहा है, तीनों मौक़ों पे सलाम भेज रहा है। पता चला कि ख़ास मौक़ों पर ख़ुसूसी सलाम भेजना ये अल्लाह का तरीका है, ये खुदा की आदत है। और यही बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कही, अस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु, मुझ पर सलाम हो जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं क़यामत के दिन उठाया जाऊंगा। तो ख़ास दिनों के मौके पर ख़ुसूसी तौर पर उनके लिए महाफ़िल करना, ज़िक्र का एहतमाम करना, मोहब्बत का इजहार करना, ये कुरान से हमें तालीम मिल रही है। दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला हमें माह रबीउल अव्वल को पूरी अकीदत के साथ, एहतराम के साथ, आका की मोहब्बत के फ़रोग़ के साथ मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आका की तालीमात पर अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।